مناجات 15 امام سجاد علیہ السلام نے 15 مناجات کیے ہیں. ہمارے لیے ایک ذخیرہ معنوی پیچھے چھوڑے ہیں. ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کو ہم مطالعہ کریں اور سمجھیں اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں، جس طرح حضرت نے مقام عملی میں اس کو انجام دیا. اس کے ضمن میں ہم نے تقریباً 10-15 لیکچرز جلسات ڈیلیور کیے ہیں پہلے سے. اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے، آگے بڑھائیں گے. اور مقدمات میں ہم نے بہت بحث کی تھی ان دنوں. میں تو اب سوچتا ہوں کہ مقدمات سے باہر آ کے سیدھے مناجات 15 میں آ جائیں، انشاءاللہ متبحر ہو جائیں، سمجھے اور استفادہ کریں اور اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ ہداۃ المہدیین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ الاعظم فی الارضین روح و ارواح العالمین لہ الفدا. اما بعد فقد قال الامام السجاد علیہ السلام فی مناجات الطائبین: الہی البسنی الخطایا ثوب مذلتی وجللنی التباعد منک لباس مسکنتی وامات قلبی عدیم جنایتی فحیہ بتوبۃ منک یا عملی یا بغیتی یا سؤلی یا منیتی. صلوات اللہم صل علی محمد. مناجات 15 کی بحث کر رہے تھے ہم، اور اس میں ہم نے پہلا مناجات التائبین شروع کیا، توبہ کرنے والوں کا مناجات. تو اس میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوندہ، اے میرے پروردگار، خطاؤں نے مجھے ذلت کا لباس پہنا دیا ہے، اور آپ سے گناہوں کی وجہ سے، یعنی گناہوں کی وجہ سے، آپ سے دوری کی وجہ سے لباس مسکنتی، میری ذلت اور فقیری، محتاجی کا لباس میں نے پہنایا ہے اپنے آپ کو، اور میرے عظیم گناہوں نے میری روح کو، میرے دل کو مار دیا ہے، اس کو مردہ بنا دیا ہے. اے خدا، اب تو پلٹ اپنی توبہ کے ذریعے، اپنی رحمت کے ذریعے مجھے، میری روح کو زندہ کر دے. اے میری امید، اے میرے ہدف زندگی کا، اور اے میری جس کو میں پوچھتا ہوں، مانگتا ہوں، اور اے وہ ہستی جو میری آرزو ہے. تو بہت عظیم مناجات ہے حضرت کا سلام اللہ علیہ. تو آج ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، توبہ کو، کہ یہ توبہ جو ہے، توبہ کس کا قبول ہے، کس کا توبہ قبول ہے. ہمارے پاس سورہ نساء کی آیہ نمبر 17: انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. جنہوں نے خدا کا توبہ ان لوگوں کے لیے ہے. خدا توبہ کرتا ہے، بندہ بھی توبہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، بندے کا توبہ ہے گناہ انجام دینے کے بعد خدا کی رحمت سے اپنی بخشش کروانا، اپنے کو بندگی میں اور خدا کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں اور جوڑنے کی التماس کرانا. صحیح، یہ توبہ ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانا اور خدا کی بندگی اور مسیر میں آ کے ثابت قدم ہو جانا. اور خدا کا توبہ کیا ہے؟ توبۃ اللہ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ. جن نے جہالت میں گناہ کیا، بد کام کیے، تو خدا ان پر توبہ کرتا ہے، خدا ان کو توبہ دیتا ہے. یعنی خدا اپنے رحمت سے نوازتا ہے ان کی اس حالت کو،
اس گناہگاری سے جو ان کے اندر فقدان اور ڈیفیسٹ آ گیا اس کو دور کرنے کے لیے. بس توبہ دو ہے، لیکن ایک توبہ خدا کا ہے، یعنی رحمت لے کے آتا گناہگار کو تاکہ وہ ثوابگار اور اطاعت میں واپس آ جائے. اور ایک توبہ ہے کہ بندہ احساس کرے میں نے گناہ کیا ہے، میں نے خطائی کی ہے، جسارت کی ہے، مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے، بس خطا ہو گئی، خدا معاف کر دے اور مجھے واپس اپنی بندگی میں بلا لے. تو یہ بندے کا توبہ ہے. اور پھر اس آیے میں آیا ہے کہ یتوبون من قریب، ٹھیک ہے، جلدی کرے، قریب ہی کرے. وہ میں بعد میں عرض کروں گا. فاولئک یتوب اللہ علیہم، خدا ان پر توبہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے یعنی خدا رحمت لے کے آتا ہے، ان کو بخش دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور وکان اللہ علیما حکیما، خدا جانتا ہے اور حکمت بھی، حکیم بھی ہے. اب ہمارے پاس میں نے کہا توبہ کس کا قبول ہے. آئے میں آیا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو جاہل ہوں انہی کے لیے توبہ ہے. جو عمدن علماً کیا کرے، گناہ کرے پھر توبہ کرے، اس کی توبہ قبول نہیں. ٹھیک ہے. اگر جہالت میں اور گمراہی میں اس کو اگر گناہ ہوئے، خطا ہوئی، تو اس کی یہ آیہ مبارک سند ہے کہ اس کو گناہ معاف ہے اگر توبہ کرے. تو اب یہاں پر دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جاہل کس کو کہیں گے. ٹھیک ہے، جاہل کس کو کہیں گے. یہاں پر ایک لسان ہے، ایک اصطلاح ہے کہ انسان جو ہے اگر وہ دیکھیں، پہلے انسان کے اندر قوہ غضبیہ ہے اور قوہ شہویہ ہے. شہوت ہے اس کے پاس، غضب ہے اس کے پاس، قوہ عقلیہ بھی ہے یا عاقلہ بھی ہے اس کے پاس، ہوائے نفس ہے، شیطان ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں انسان کو کیا کرتی ہے، اگر وہ نہیں جانتا اس سے کیا کرنا ہے، حق کیا ہے، بندگی کیا ہے، صحیح کیا ہے، اس کو نہیں معلوم، تو یہ جاہل قاصر ہے یا جاہل علمی ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر وہ خطا کرے، یہ ایک قسم کا جاہل ہے. دوسرے قسم کا جاہل ہو سکتا نہ جانتا ہو گناہ کیا ہے اور ثواب کیا ہے، نہیں جانتا ہو، لیکن وہ اس کا سامنے ہے جی، غضب میں آ گیا، اس نے غلط کر دیا، گناہ کیا. شہوت میں آ گیا تو گناہ کیا. شہوت اور غضب اس کی عقل پہ کیا ہوئے، ہاں، غلبہ پیدا کیا. اس وجہ سے اس کی عقل میں جو علم تھا کہ یہ نہیں کرنا، وہ کسی کام اس کا نہیں آیا اور وہ جاہل ہو گیا. لوگ اس کو بولتے ہیں اجتماع، سوشل لائف میں یہ اس نے جہالت کی ہے. مثلا جوان نے کیا کیا، جا کے شراب پی لی، ہاں، شہوت میں، یا کوئی غلط کام اور دوسرا کیا، جنسی کام کیا. تو پھر جب وہ کوئی مانع آ جائے، obstacle آ جائے، پھر یا روک لگی، اس وہ کام نہ کر پائے، تو کہتا اوہ میں نے غلط کرنا چاہا، نہیں ہو سکا. یا اس کو بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے میں یاد آئے کہ میں نے شراب پی تھی، میں نے جھوٹ، میں نے جوا کھیلا تھا، میں نے غلط کام کیا تھا. اس وقت کہہ رہے اوہ وہ جوانی گئی، میں نے جوانی کی، کیا بولتے ہیں، جوانی کی، میں نے جہالت کی. وہ اس وجہ سے وہ شہوات اس پر غالب ہو گئی، وہ غضب اس پہ غالب آیا. اور اگر یہ بھی اب اس کو کیا کرنا چاہیے تھا، عقل اس پر کنٹرول کرتی. کس پر؟ غضب پر، شہوات پر. عقل فیل ہو گئی، علم بھی فیل ہو گیا، اور اس کی غضب اور شہوت کیا بن گیا، حیوان کے پاس علم ہوتا ہے، نہیں ہوتا، اب حیوان جیسا بن گیا. اور یہ حیوان عالم ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، یہ بھی جاہل ہے. بس اس نے یہ آیہ مبارکہ یہ مانا ہے
اگر کسی نے گناہ کیا، صحیح کیسے گناہ، انما توبۃ اللہ، انما توبۃ اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو گناہ کرے، بد کرے کام، کس وجہ سے؟ جہالت کی. جہالت میں نے بتایا کون سا، جہالت نفسی، جہالت اخلاقی، اور اس کا ہوائے نفس اس پر غالب آ جائے، اور چاہے علم ہو یا علم نہ ہو کہ یہ غلط ہے، تو اس صورت میں خدا اس کو معاف کر دے گا. توبہ اگر جیسے ہی اس نے یہ گناہ کیا، ہوائے نفس غالب ہونے کے بعد اس کو ہوش آیا، اس نے سوچا، توبہ کیا، توبہ کی نیت کی. دیکھیے توبہ کی بھی دو قسمیں. کتنی قسمیں؟ ایک توبہ عقلی ہے، ایک توبہ قلبی ہے. ایک توبہ عقلی ہے، ایک تیسرا توبہ، بلکہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیسل ایمان التحلی و تمنی. بعض کرتے ہیں کہ تمنا کرتے، ہاں تمنا کرتے، ارادہ نہیں کرتے، ارادہ نہیں کرتے، خدا میں نے غلط کیا، ارادہ نہیں کرتے، تمنا کرتے کہ میں نے استغفر اللہ. یہ زبانی، ذہنی. اور دوسرا ہو سکتا وہ گڑ گڑائے بھی، لیکن وہ دکھاوا کے لیے کہ میں مومن ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، لیکن اندر سے دل میں کوئی اثر نہیں ہے. تو ایسی توبہ آرزوئی ہے، توبہ خیالی ہے، اور ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا. روایت میں کہ یہ اپنے آپ کو مسخرہ کر رہا ہے، اس کا توبہ قبول نہیں ہے. اب دوسرا توبہ جو ہے وہ توبہ ایمانی ہے، قلبی ہے. دل سے پچھتائے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور وہ میں نے غلط کیا ہے، جذبات میں آ کے، ایموشنز کے آ کے، اور ہوائے نفس، غضب، شہوات اس کے اندر، عقل میری فیل ہو گئی، تو اب پچھتاوا کیا تو خدا نے معاف اس کو کرنا ہے، صحیح، اور خدا اس کو معاف کرے گا. اور دوسرا جو ہماری دوسری قسم ہے توبہ کی، وہ ہے وہ آدمی جو جان بوجھ کر غلط کرے، جانتا ہے، علم ہے اس کو، ٹھیک ہے، خباثت نفسی ہے، اس کی نفس کیا ہے؟ خبیث ہے، بد ذات ہے، بد فطرت ہے، اور اس میں کینہ ہے، بغض ہے، صحیح، حسد ہے، کیا ہے، اور اندر وہ اس علم کو جانتا ہے کہ میں جانتے ہوئے کرتا ہے. مثلا آپ جانتے ہو کہ ابو جہل، اس کو بولتے تھے ابو الحکم، مسلمانوں نے ابو جہل بتایا، اس کو نام رکھا، تو اس کو معلوم تھا رسول اللہ حق ہے. ابو لہب، تبت یدا ابی لہب، اس کو فقط شہوت نہیں تھی، اس کو مشکل تھی میرا بھتیجا میرے اندر جائے، میں اس کے اندر نہ رہوں. علم ہوتے ہوئے بھی اس نے مخالفت کی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اگر توبہ کرے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے. یا عمر سعد نے توبہ کی، کب؟ رات پر حضرت نے کہا، اس نے کہا آپ آ جاؤ تو میں آپ کو مشکلات حل کرتا ہوں. تو عمر سعد نے کہا مجھے فرصت دے دے، فرصت لے لی، پوری رات سوچتا رہا، اور یہ شیطان نے آخر وہ حساب نہیں کر پایا، آخر میں شیطان نے اس کو سولوشن دیا کہ آپ ایک کام کرو، آپ امام حسین کو شہید کر دو سلام اللہ علیہ، آپ کو رئی شہر کی حکومت مل جائے گی، پھر مرنے سے پہلے توبہ کرو تو آپ جنت بھی جاؤ گے. اس کو معلوم تھا کہ امام حسین کو شہید کرنا جہنم پہنچائے گا، صحیح. تو اس نے ہوائے نفس بھی تھا، علم بھی تھا، اناد تھی. تو امام نے کہا آپ کو گندم کیا، وہاں کی جو بھی نہیں ملے گی رئی شہر کے. اس کے بعد جب مختار کوفی نے قیام کیا، تب تک اس کو موقع تھا کہ وہ توبہ کر لیتا، ٹھیک ہے نا، تو اسے توبہ نہیں کی، ٹھیک ہے. اور امام حسین کو جان بوجھ کر شہید کیا، اور توبہ بھی بعد میں نہیں کیا، مختار ثقفی نے اس کو قتل کر ڈالا، صحیح، اور جہنم رسید ہو گیا.
اس وجہ سے جو جان بوجھ کر کیا کرے، گناہ کرے، جان بوجھ کر گناہ کرے، وہ انسان خبیث نفس ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اور وہ توبہ کرے گا بھی نہیں، اگر کرے گا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ اس وجہ سے یہ آدمی جو ہے وہ کبھی کبھار ایک ایکسیپشن ہے، ہو سکتا ہے کوئی آدمی، آپ کو یہ فوراً ججمنٹ نہیں کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی آدمی توبہ نہ کرے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہوائے نفس میں، یہ ہوائے نفس نہیں عمدن کر رہا ہے، صحیح، تو پھر آپ دیکھتے ہو کہ نہیں، کچھ مدت کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، پھر آپ کو معلوم ہوا نہیں، علمی جانتے ہوئے عمدن اس نے نہیں کیا تھا، بلکہ ہوائے نفس اس پر غالب آ گیا تھا، تو یہ ایک ایکسیپشن ہے، اس کو ہم کہہ سکتے اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ پھر کہا من قریب، جو توبہ کیا کرے، قریب یعنی جلدی کرے توبہ میں، یہ اس کی بحث ہم نے آپ کو کی ہے پرسوں شاید، اس میں ہم نے بتایا کہ قریب سے مراد بالکل نہیں یہاں اس نے گناہ کیا اور سیدھے اس کے ساتھ ہی اس نے توبہ کی، نہ، تب بھی کرے ٹھیک ہے، جب تک اختیار ہے اس کو، جب تک اس میں قدرت ہے اور موت نہیں دیکھی اس نے، ٹھیک ہے، آثار موت بھی اس کو سامنے نہیں آئے، تو اس کا توبہ تب تک ہے، لیکن جب اس نے کیا دیکھا، موت آ رہی ہے اور اس کی قدرت ختم ہو رہی ہے، تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہے، اس لیے من قریب کا معنی یہ ہے۔ اس کا آپ کو معلوم ہے فرعون کو توبہ کی بہت، ایمان لانے کی، توبہ کرنے کی، ایمان لانے کی فرصتیں بہت ملی، پوری عمر اس نے جان بوجھ کر وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے 9 جو آیات معجزات لائے تھے حضرت موسیٰ، ان کو یقین ہو گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہے، خدا حق ہے، پھر بھی اس نے ظلماً و علوا، ظالم تھا اور حاکم بننا چاہتا، عقل نے وہ جان بوجھ کر نہیں مانا اس کو، حالانکہ اس کو یقین تھا قرآن ہے، لیکن جب ڈوب رہا تھا تو اب کب میں نے ایمان لایا کس پر، جس پر بنو اسرائیل ایمان لاتے حضرت حق پر، ٹھیک، خدا وہ کہہ رہا ہے الان، اب تم کیا کر رہے ہو، اب توبہ کر رہے ہو، یہ توبہ قبول، یہ ایمان قبول نہیں، یہ توبہ قبول نہیں ہے، کیوں، ہاں موت آ گئی نا، اختیار ختم ہو گیا نا، تو اس وقت فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو توبہ ہے، خدا نے وعدہ دیا ہے کہ توبہ جو ہے میں قبول کروں گا، کس کے لیے، جو بھی گناہ کرے گا اور پھر پچھتائے گا، توبہ کرے گا، میں قبول، خدا نے وعدہ دیا ہے، اس وجہ سے یہ وعدہ خدا نے حتماً اپنے پر واجب کر دیا ہے، ضروری ہے کہ خدا بندگان کا توبہ قبول کرے۔ اور پھر اب یہ ہے کہ یہ جو فلسفہ توبہ ہے وہ کس طرح ہے، وہ اس طرح ہے کہ دیکھیے، انسان پہلے ایک تھیوریٹیکل توبہ ہے، صحیح ہے، ایک پریکٹیکل توبہ، ٹھیک ہے، تھیوریٹیکل توبہ جو ہے اس میں پہلے جو ہے وہ انسان جو بندہ گناہ کرے وہ نیت کرے کس کی، توبہ کی، اس کے لیے اس کو توبہ کرنا تب ممکن جب علم ہو، اس کو علم ہونا چاہیے میں نے کون سا غلط کام کیا اور خدا کو ناراض کیا اور میں نے اس پر توبہ کرنا ہے، تو اس کے لیے اس نے توبہ پہلے نیت کر لی ہے، اور نیت کے بعد اس نے دماغ میں لانا ہے کہ میں نے علم کے ساتھ کہ میں نے گناہ کیا ہے، غلط فلاں کام غلط کیا اور میں اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اچھا،
یہ تو ہوا تھیٹیکل. پریکٹیکل توبہ یہ ہے کہ یہی علم جو ہے یہ یاد کرے انسان کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور احساس کرے گناہوں کے بیچ میں کیسے نکل جاؤں، اور جو گناہ کیے ہیں وہ آثار جو مجھ میں ہے وہ کیسے مجھ سے دل سے روح سے باہر نکل جائے. یہاں پریکٹیکل مسئلہ ہے. تو یہاں پر بندے کا ایک توبہ ہے تو یہ نیت کرنی ہے، صحیح ہے، اور اس کے لیے اس کو گناہوں سے نجات دلوانے کے لیے 2 توبے خدا کی چاہیے. کتنے؟ بندہ ایک توبہ کرے گا، خدا 2 توبہ. خدا کا توبہ کیا ہوتا ہے؟ رحمت عطا کرنا. بندے کا توبہ کیا ہے؟ گناہ معاف کروانا، احساس گناہ کا اظہار کرنا، ان کی معافی مانگنا. مثال دوں گا اس طرح، یہ 2 کیسے ہیں، ذرا یہ پریکٹیکل اپلیکیشن اس کی. آپ انسان جب کسی دلدل میں پھنس جائے، تو اب وہ دلدل میں جو پھنسا ہوا ہے وہ کیا کرے گا؟ نیت کرے گا کہ میں نے غلطی خود غلطی کی، اب میں پھنس گیا ہوں، اے خدا تو مجھے اس دلدل سے نکال دے. ٹھیک ہے جی. اب خدا اس کی یہ توبہ ہو گیا، کس کا؟ بندے کا. تو یہ تھیٹیکل توبہ ہے، پریکٹیکل اپلیکیشن. لیکن اب خدا آئے گا اس کو بچانے کے لیے، ایسے کسی کو بھیجے گا، صحیح، کوئی رسی لے کے اس کو دلدل میں ڈال دے گا اور اس کو کھینچ کے باہر نکالے گا. ٹھیک ہے جی. یہ کس کی وجہ سے؟ خدا نے اس کو بچایا اور دلدل سے باہر نکالا. اب یہ لت پت ہے کس میں؟ کیچڑ میں، پانی میں، اس کی حالت خراب ہے. اب یہ ایسا تھا نہیں، یہ کیسے زندگی کرتا تھا؟ صاف ستھرا لباس، پاکیزہ اس نے دھونا ہے اپنے آپ کو، نئے لباس پہننے، اور آنا ہے کہاں؟ روٹین پہ، صحیح. اور روٹین پہ آ کے اس کے لیے اس کو خدا کا دوسرا توبہ چاہیے. خدا اس کو واپس اس نارمل لائف پہ لے آئے گا. یہ 2 توبے ہیں. بس جب انسان واپس بندگی میں آ جاتا ہے، اس میں خدا کی کتنے آ جاتے ہیں توبے؟ 2 توبے آتے. میں نے ایک تھیٹیکل توبہ بندے کا ہے، اور 2 توبوں میں پھنسا ہے خدا کی، لپٹا ہوا ہے. ایک پہلا توبہ جس سے مقدمات شرائط ایجاد ہوتے ہو، دلدل سے نکل جائے گناہ سے، پھر واپس روٹین بندگی کے اس ڈگر پہ، صراط مستقیم پہ آنے کے لیے اس خدا کی ایک اور کیا چاہیے؟ اس کو مدد چاہیے تاکہ اس کو کنٹینیو رکھے اس پر. اس کے لیے قرآن تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں توبہ، سورہ توبہ 118 آیے میں فرماتے ہیں، پہلا والا توبہ، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر خدا ان پر توبہ کرتا ہے. ٹھیک، کیوں؟ تاکہ وہ توبہ کرے. سمجھے نا بات؟ تاکہ وہ توبہ کرے، نکل جائے اس گند سے. تو جب گند سے نکل گیا، دلدل سے، گناہ کے دلدل سے نکل گیا، فاولئک اتوب علیہم، یہ بقرہ 160 آیا ہے. تو پھر میں آتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اس پر. یعنی کیا؟ رحمت، ایک نئی رحمت لے کے آتا ہوں. ایک تو نکالنے والی ہے، دوسرا اب اس کو دھونا اور صراط مستقیم پر چلانا دوبارہ سے. یہ 2 خدا کی توبے ہے ان کے لیے. اور اب تاریخی پس منظر میں توبہ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا؟ جو ہمارے ادیان تھے، دین جو سابقہ اسلام، ان میں توبہ تھا. دین مسیحیت میں بھی، دین یہودیت میں بھی تھا. لیکن دین یہودیت اور مسیحیت میں جو توبہ تھا، وہ توبہ نہیں جو دین اسلام میں ہے. دین اسلام میں بالکل الگ ڈیفینیشن ہے اس کی. مثال دے دیں، ہم دین مسیحیت کی بات کرتے ہیں، ٹھیک، تو وہ کہہ رہے اگر کوئی گناہ کرے، ٹھیک ہے، تو اس کی توبہ مشکل ہے. کیا بولتے ہیں؟ مشکل ہے. بلکہ توبہ قبول ہونا محال ہے مسیحیت میں. تو اسی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ
آپ کو میڈیویل یورپ میں جو چرچ حکومت کرتا تھا یورپ میں، تو وہ کیا کام کرتے تھے؟ لوگ آتے تھے اور اگر ان کے پاس توبہ ہوتا اپنے مذہب میں، وہ اپنی جگہ خدا جاتے بارگاہ الہی میں توبہ کرتے اور معاف ہو جاتا اور ٹھیک ہو جاتے. نہیں، وہ کہتے ایسا ہوگا ہی نہیں. اور ان کو پادری لے کے آتے تھے، وہ پادری کے پاس جاتے تھے. کہاں؟ چرچ میں. پھر کہتے تھے میں نے یہ گناہ کیے ہیں، میں توبہ کروں. ٹھیک ہے، توبہ کرے، لیکن توبہ تمہارے اور خدا کے درمیان نہیں، اس کے اور پادری کے درمیان. تم نے کتنے گناہ کیے، اب کتنا ٹیکس دینا پڑے گا. صحیح. اور آپ کو جنت میں جانا ہے تو کتنے پیسے دینے گا، پروانہ ان سے لینا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو معاف کرواتا کون؟ پادری، پیسہ دے کر. بس توبہ اس کی اور خدا کے درمیان نہیں ہے، محال تھا. اس وجہ سے یہ ان کا توبہ تھا. لیکن ہمارے جو توبہ ہے اسلام میں، وہ توبہ ایک جو ہے توبہ تصوری ہے، علمی ہے، جو میں نے تھیورٹیکل بتایا. اس میں انسان کو علم ہونا چاہیے کہ میں نے گناہ کیا ہے، وہ اس کا علم ہونا چاہیے، شریعت معلوم ہونی چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ گناہ ہے، وائلیشن تھی، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اس پر میں نے پشیمان ہونا. یہ علمی ساری چیزیں. اور اس پہ جیسے حضرت علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی توبہ جو ہے پھر دل سے گزارے. یہ ایمان ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان ہے. توبہ ایمان ہے، علم کے متعلق ہے لیکن ایمان ہے. اور بس دل سے اس کو نیت کرنی کہ میں نے گناہ کیا ہے اور میں پچھتا رہا ہوں. الہی ان کا ندم علی الذنب توبہ فانی و عزتک من النادمین. خداوند اگر توبہ پشیمان ہونا ہے تو میں بہت سب سے زیادہ پشیمان میں سے ہوں. بس اس وجہ سے اس نے جو پشیمانی کی دل سے، وہ پشیمانی کیا ہے؟ جیسے آگاہ کہہ رہے ہیں علامہ طباطبائی، یہ خود ایمان ہے. توبہ ایمان ہے. تو میری نظر میں ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تصدیقی قلبی ہے اور اس کے متعلقات میں سے ہے، اس کے ملازمات میں سے. جیسے خوف ہے، خشیت ایمان نہیں ہے. ایمان کا لازمہ ہے. جو مومن ہوگا نا، وہ خدا سے ڈرے گا، وہ گناہوں سے ڈرے گا. یہاں توبہ پشیمانی ہے. یہ پشیمانی اور خشیت جیسی ہے، یہ بائی پروڈکٹ ہے کس کا؟ ایمان کا. لوازم ایمان ہے، لازم ایمان ہے. اور اس وجہ سے توبہ قلب سے کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. اور اس کا جو اثر بھی نیت خالصہ، علم واقعی اور عمل صالح سے ہی ممکن ہے. جبکہ توبہ کو ہم مانتے ہیں وہ توبہ ایک عملی چیز ہے. کیا ہے؟ جیسے ایمان عملی چیز ہے، لیکن اس کا ایک سائڈ جو وہ علمی یا تھیورٹیکل ہے، جیسے میں نے بتایا کہ وہ نظری اس کا ہے. اور خدا تبارک تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے وَعَلَى اللَّهِ توبہ، خدا پر توبہ ہے. یہاں پر بحث لمبی ہے، لیکن اس کا مطلب ہے خدا گناہ گاروں کو بخشنا چاہتا ہے اور ان کے فائدے میں ان کو اپنی رحمت لے کے آتا ہے، اور ان دو مشکلات سے اس کو انسان کو نکال دیتا ہے. اور اس کے جو ہے توبہ کا جو ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان نچلے درجے سے اگر مقرب بھی ہو، وہ بھی توبہ کرے گا. خدا کے نزدیک ہے، لیکن نزدیک ہونے کے باوجود اس کو کہاں جانا ہے؟ اونچے والے درجے. تو اس کو وہاں توبہ چاہیے. خدا اس کو رحمت سے نوازے تو وہ توبہ بھی اس میں شامل ہے. اور اس وجہ سے فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعَسِيرِ. اور اس وجہ سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور یا ایھا الذین توبوا الی اللہ جمیعا
ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تم سارے کیا کرو؟ توبہ کرو مومنو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بس توبہ کا نتیجہ کیا ہے؟ فلاح ہے۔ یہ تھا فلسفہ اقسام اور اس کی وضاحت کس کی؟ توبہ کی۔ تو آج اتنا ہی، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔